ثانیہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ فصیح جیسے جھوٹے اور مکار لڑکے سے رشتہ جوڑنا اس کی کتنی بڑی غلطی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی اس کا اصلی چہرہ پہچان لیتی تو کبھی بھی اپنی قیمتی یادیں اس کے ساتھ ضائع نہ کرتی۔ اتنے میں فصیح چپکے سے آ کر ثانیہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ ثانیہ گھبرا کر ایک دم اٹھتی ہے اور اس کے ہاتھ سے موبائل زمین پر گر جاتا ہے۔ ثانیہ غصے سے فصیح سے کہتی ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں کس نے اجازت دی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ فصیح ہنستے ہوئے کہتا ہے، ہمت تو مجھ میں بہت ہے، یہ بات تو تمہیں ماننی پڑے گی، اور ساتھ ہی جھک کر موبائل اٹھانے لگتا ہے۔ ثانیہ بھی فون اٹھانے کے لیے جھکتی ہے، تبھی فصیح جان بوجھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ یہ سارا منظر لبا دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ثانیہ فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے، فصیح میں نے تمہیں کہا ہے مجھ سے دور رہو۔ فصیح کہتا ہے، میں لبا سے شادی ضرور کروں گا مگر تمہیں چین سے جینے نہیں دوں گا۔ ثانیہ غصے میں کہتی ہے، تمہیں جس سے شادی کرنی ہے کرو یا نہ کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میری زندگی سے دور رہو، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ لبا یہ سب سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ ثانیہ فصیح سے اتنی سختی سے کیوں بات کر رہی ہے۔ فصیح طعنہ دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ بات تمہیں تب یاد کیوں نہیں آئی جب تم میرے ساتھ وقت گزار رہی تھی اور محبت کی باتیں کرتی تھی؟ ثانیہ ناراض ہو کر کہتی ہے، اپنی بکواس بند کرو، اور غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لبا یہ سب کچھ سن چکی ہوتی ہے، اسے صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ ثانیہ اور فصیح کا ماضی میں کوئی تعلق رہا ہے۔ وہ غصے میں فصیح کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے، آپ کب آئے یہاں؟ فصیح مسکرا کر کہتا ہے، ابھی آیا ہوں۔ لبا پوچھتی ہے، کیا آپ اس رشتے کے لیے راضی ہیں؟ فصیح جواب دیتا ہے، ہاں، تمہاری بھابھی نے معافی مانگ لی ہے اس لیے میں نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ لبا کا پارا چڑھ جاتا ہے، وہ اندر آتی ہے اور زارون اور ثانیہ کے سامنے طنزیہ انداز میں کہتی ہے، فصیح تمہیں بلا رہا ہے، شاید وہ تم سے ہی ملنے آیا ہے، اور وہاں سے چلی جاتی۔ زارون اس کا رویہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ثانیہ زارون سے کہتی ہے، چلیے یہاں سے، مگر زارون کہتا ہے، نہیں، میں پہلے لبا سے پوچھوں گا کہ اس نے ایسا رویہ کیوں اپنا۔ ادھر دوسری طرف کرن ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ وہ زارون کو اپنے قابو میں لے تاکہ ثانیہ سے اپنی ذلت کا بدلہ لے سکے۔ ایک دن وہ زارون کے آفس میں آتی ہے اور اچانک چکر آنے کا بہانہ کرتی ہے اور گرتی ہے۔ زارون فوراً اسے سنبھالتا ہے اور پریشانی سے پوچھتا ہے، مس کرن، آپ ٹھیک تو ہے؟ کرن نرمی سے جواب دیتی ہے، جی سر، شاید تھوڑا سا چکر آ گیا تھا۔ کرن سمجھ چکی ہے کہ اگر زارون اس کے قابو میں آ گیا تو وہ ثانیہ کو نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی۔